آپ کے بھرپور تالیوں میں اسٹیج پہ تشریف لاتی ہیں میم زوبیہ انور. جی السلام علیکم. پہلے تو سب سے میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری ایک چھوٹی سی کاوش جو میری دل کی آواز تھی وہ سب کے دل تک اس طرح پہنچے گی اور اسی طرح سمجھ آئے گا جیسے میں نے کہا, جیسے میں نے سوچا, جیسے میں نے سنا. تو بہت شکریہ آپ سب کا. میرے پاس بالکل وہ الفاظ کا خزانہ نہیں ہے جس میں شکریہ ادا کر سکوں. میں بچپن سے اپنے بزرگوں سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کی صحبت میں بیٹھتی تھی. تو ان کے پاس کچھ پوٹلیاں تھیں جس میں خزانے تھے یادوں کے. تو میں جب ان کے پاس بیٹھتی تھی تو وہ اپنی پوٹلی کھولتے تھے اور اپنے تجربات, مشاہدات اور اپنے نظریات, اپنا فکر مجھ تک پہنچاتے تھے اور میں ان دیوں کو سمیٹتی جاتی تھی اپنے دل میں. اور وہ دیے جو ہیں آہستہ آہستہ روشنی میں کنورٹ ہو رہے تھے. پھر گاہے بگاہے میرے بزرگ ایک ایک کر کے دنیا سے جاتے رہے, لیکن جو دیے وہ مجھے تھما گئے تھے وہ سمندر کی طرف سفر ایک رواں دواں ہو گیا کہ جیسے قطرہ قطرہ مل کے جو محبت میں نے ان سے لی تھی وہ محبت کا سمندر میرے پاس تھا اور اس سمندر کو میں نے تقسیم کرنا تھا. اور میرے بزرگوں نے مجھے, میری مدر نے ہمیشہ کہا کہ رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے سوچو کیا اچھا کیا کیا برا کیا. جو اچھا کیا اس پہ شکر ادا کرو اور جو غلط ہو گیا اس پہ ارادہ کرو کہ اگلے دن کوئی نئی غلطی ہوگی, پہلی غلطی نہیں ہوگی. اس کے بعد میری مدر نے ایک چیز کہی کہ اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو تم نے اپنی دوستوں کے اندر, اپنی فرینڈس لسٹ میں 3 طرح کے لوگوں کو رکھنا. ایک بچے, ایک تمہارے ایج فیلو اور ایک تمہارے بزرگ. ان کو کبھی خود سے جدا نہیں کرنا اور جو تم سے ایک دن بڑا ہے اس کی عزت کرنا اور جو تم سے ایک دن چھوٹا ہے اس سے محبت کرنا. یہ چیزیں میں سنتی رہی اور میری یادوں میں جمع ہوتی رہیں. اور ایک دن میری ماں مجھے چھوڑ کے جب چلی گئیں تو جب وہ جانے والی تھیں تو وہ میں رویا کرتی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کبھی نہیں رونا, یہ آنسو بھی آپ کے دوست ہوتے ہیں, آپ کے رازداں ہوتے ہیں, آپ کے ہم سفر ہوتے ہیں, ان کو اپنے دامن میں چھپا کے رکھنا. تو یہ جو آخری آنسو ابھی سنایا تو وہ جس دن میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی آنکھ سے جو آخری آنسو نکلا اس کو میں نے فیل کیا اور اس کو میں نے لکھ دیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں استاد بن جاؤں گی. لوگ تو مہندی پہ گانے شانے گاتے ہیں. تو میری کزن ہے ڈاکٹر فرا, وہ جب مجھے مہندی لگا رہی تھی تو مجھے کہنے لگی کہ دیکھو زوبیہ پڑھنا نہ چھوڑنا. اور اس کے بعد شادی کے بعد میں نے اپنی پڑھائی کا سفر جاری رکھا. لیکن جب میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تو میں سوچ رہی تھی کہ جسم سے ریلیٹڈ چیزیں جو یہ دنیا ہے اس پہ تو بہت زیادہ مشاہدہ ہو گیا, یہ روح کہاں چلی جاتی ہے اور یہ روح ہے کیا. اس کے اوپر مجھے یاد ہے کہ اسٹیشن لائبریری کی تمام بکس میں نے پڑھ ڈالی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں تھا. تو پھر میں نے اسلامک کلچر میں ماسٹرز کیا اور تمام ریلیجنس کو پڑھا اور اس کے بعد مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ میری مدر کیوں کہتی تھی کہ کبھی کسی مذہب سے, کسی انسان سے, کسی روح سے نفرت مت کرنا, کیونکہ سب خدا کی تخلیق ہے, سب ایک ہے, ہر جگہ خدا ہے اور یہی تمہاری روح کا درس ہے. تو اس طرح سے جب میں کوہاٹ میں تھی اور انور کی پوسٹنگ کانگو ہو گئی تو میں بچوں کو چھوڑنے جایا کرتی تھی. جیسے میم نجمہ نے بتایا, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں استاد بن جاؤں گی. 3 ماہ کے لیے گئی تھی اور اس کے بعد جب میں آنے لگی تو میرے اسٹوڈنٹس سارے کے سارے میم نجمہ کے پاس چلے گئے. تو انہوں نے کہا کیا وجہ آپ ان کو کیوں پڑھنا چاہتی. دین انہوں نے کہا کہ ہم سائنس اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کی کلاس میں ہم فریش ہو جاتے ہیں, ہمیں زندگی مل جاتی ہے.
بڑی حیران کن سچویشن تھی میرے لیے، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جو باتیں آپ کرتے ہیں، جو ایک عام باتیں اور آپ کی تربیت کا حصہ ہوتی ہیں، وہ کچھ لوگوں کے لیے کتنی خاص ہوتی ہیں۔ اس دن میں نے ایجوکیشن میں ماسٹرز کا ارادہ کیا، کیونکہ سائیکالوجی پڑھے بغیر آپ کسی انسان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ کسی انسان کو سمجھنے کے لیے انسانی نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو قطرہ قطرہ علم تھا، اس کی وجہ سے کچھ تجربات، کچھ مشاہدات، کچھ زندگی کے کانٹے، کچھ سمندر، کچھ دریا، کچھ خوشیاں، کچھ پھول، یہ سب مل کے میرے اندر جمع ہوتے گئے، اور وہ رب کی امانت تھی جو مجھے پہنچانا تھی۔ میرا ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ میں اپنی کلاس میں بچوں سے کہتی تھی کہ آپ کو کوئی کویسچن جو کسی سے نہ پوچھ سکے وہ آپ چٹ پہ لکھیں۔ آج تک میں یہ کر رہی ہوں، میری اسٹوڈنٹس یہاں بہت تعداد میں موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں کہتی تھی کہ آپ نام نہ لکھیے گا، مجھے بھی نہ معلوم ہو کہ کس نے سوال کیا ہے، اور وہ سارے سوالات مجھ تک آ جاتے تھے اور میں ان کا جواب دیتی تھی۔ اور ان جوابات سے میرے بہت سے اسٹوڈنٹس کسی نہ کسی مسئلے میں جو رکے ہوئے تھے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سک رہے تھے، اپنے آپ کو مفلوج سمجھ رہے تھے، ان کو شاید کچھ جواب مل جاتے تھے اور وہ ایک دم سے جو رواں دواں ہو جاتے تھے اپنی زندگی کے مقصد میں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو میرے اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو باتیں کرتی ہیں ان کو لکھیں، ہمارے لیے لکھیں۔ تو اس طرح سے ان کو تو میں بڑی آسانی سے اپنی نئی نسل کو جواب دے دیتی تھی، اور اپنے چہرے پہ کرب کے آثار نہیں آنے دیتی تھی، کیونکہ ان سوالوں کے اندر بڑا دکھ تھا، بڑا کرب تھا، بہت زیادہ راز تھے، بہت زیادہ آس تھی، پیاس تھی۔ تو میں ان کے سامنے تو بڑی کانفیڈنٹلی اور بہت پر اعتماد طریقے سے جواب دیتی تھی، تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ میں بہت بہادر ہوں۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جب تک آپ ان راستوں سے گزرے نا، تب تک آپ کے پاس سوالوں کا جواب نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے، کہ جتنا آپ سفر کرتے ہیں، جتنے لوگوں کو ملتے ہیں، جتنے کلچرز کو دیکھتے ہیں، جتنی زبانوں اور انسانوں کو دیکھتے ہیں، اتنا آپ کے اندر سوالات کا جوابات آنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں گھر آتی اور میں بہت اداس ہو جاتی، میرا دل بالکل خاموش ہو جاتا، اور میں ایک کونے میں بیٹھ کے سوچتی کہ میری نئی نسل کتنی خوبصورت ہے، کتنے زیادہ ارمان ہیں ان کے اندر کچھ کرنے کے، لیکن ان کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے۔ جہاں دیکھیں اپنے بچوں سے گلے شکوے ہو رہے ہیں، اپنے ملک کے بارے میں غلط سوچا جا رہا ہے، بچوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، بچے پریشان ہیں، ان کے کندھوں کے اوپر وہ بوجھ پیرنٹس ڈال رہے ہیں جن کو شاید اٹھاتے اٹھاتے ان کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن توقعات پھر بھی وہ پوری نہیں کر سکیں گے۔ تو اتنے معصوم پھولوں کو جب میں نے مرجھاتے ہوئے دیکھتی تھی تو میرے قلب سے ایک آواز آتی تھی، جیسی وہ آواز آتی تھی تو میں اپنی ڈائری پہ لکھ لیتی تھی، اور کچھ لمحوں کے بعد وہ آواز خود ہی ختم ہو جاتی تھی۔ اور یہ سلسلہ جاری رہا، اور میرے اپنے اندر سے جو خود کی پہچان میں کہتی ہوں کہ دنیا میں آپ خود کو پہچاننے آئے ہیں، جب تک آپ خود کو نہیں پہچانیں گے آپ خدا کو نہیں پہچان سکتے۔ تو اس طرح سے یہ میری ڈائری تھی، پرسنل ڈائری تھی، اور یہ 9 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا کہ اچانک میری اسٹوڈنٹس جیسے تتلیاں ہوتی ہیں، میں ان کو بٹر فلائز کہتی ہوں، اس طرح اڑتے ہوئے آئیں۔ جب میں امریکہ جا رہی تھی اپنے بیٹے کی کانویکیشن کے لیے، مجھے بہت فخر ہے الحمدللہ، میرے گرد و نواح میں خوش قسمت ہوں کہ زندگی کے سفر میں بہت خوبصورت لوگ ملے۔ تو اس طرح سے جب ان بٹر فلائز نے، ان تتلیوں نے مجھے کہا کہ آپ پھر 10 سال لگا دیں گی بک پبلش کرانے میں، تو آپ اس کو کرائیں، تو اچانک میری رات کو فلائٹ تھی 1 بجے، اور میں نے اپنی ڈراز سے اپنی ڈائری نکالی، اور میں نے مس عابدہ کا پبلشنگ ہاؤس تھا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے یہ 20 دن کے اندر اندر پبلش کرانا ہے، تاکہ میں اپنے بیٹے کی برتھ ڈے پہ، حیدر کی برتھ ڈے پہ جو ہے یہ اس کے ہاتھ میں تھماؤں۔ اور بس یہ اس کے پیچھے یہ جو کاوش ہے، اس کے پیچھے میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ آپ سب لوگوں کی سوچیں، خیالات، باتیں جو میں نے آپ سے جو دیے اٹھائے اور اپنے دامن میں رکھ لیے،
وہی دیے روشنی بنے، اور انہی کو میں نے الفاظ میں کنورٹ کر کے ایک چھوٹی سی بک آپ کے سامنے ہے. لیکن جیسے میرا بھائی ابھی یہاں تھا لیکن اس کو جانا پڑا، اس کو جب میں نے دی تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو 87 پیجز ہیں، میں تو 1 گھنٹے میں پڑھ لوں گا. تو میں نے کہا بیٹا صرف پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا ہے اور ہضم کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ سچ ایسے ہیں جن کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے. اور میں کبھی بھی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتی یا منافقت نہیں کر سکتی. جو سچ ہے اس کے اندر ایک حق ہے، اور حق اپنا راستہ خود بناتا ہے. تو اس طرح سے یہ کتاب آپ لوگوں کے سامنے آئی. آج آپ لوگوں کی جو خیالات مجھ تک پہنچے ہیں اس نے مجھے مزید زندگی دی ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید مجھے اور محبتیں سمیٹنا ہے اور محبتیں تقسیم کرنا ہے. یاد رکھیں ہم اس دنیا میں دینے کے لیے آئے ہیں، لینے کے لیے نہیں آئے. کشکول اپنے ہاتھوں سے پھینک دیجئے، محبتیں بانٹیں، محبتیں تقسیم کریں. اور یقین کریں جو چیز آج ہمارے پاس نہیں ہے، جس کو ہم سکون کہتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے گرد و نواح لوگوں کی خامیاں جو ہے ان کو اجاگر کرنا شروع کر دیا ہے. ہم اپنی نعمتوں کو بھول گئے ہیں. تو پیرنٹس سے، ٹیچرز سے، اسٹوڈنٹس سے، خود میں اپنے آپ سے وعدہ کر رہی ہوں کہ خدا مجھے ہمت دے کہ میرے دل میں محبت کا وہ سمندر ہمیشہ اجاگر رہے، زندہ رہے، اور میں وہاں سے محبتیں اور دعائیں تقسیم کرتی رہوں اور میں دعائیں لیتی رہوں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. آشیانے سجیں گے، محبت کرو، پھول ہر سو کھلیں گے، محبت کرو. اور تم بزرگوں سے جب بھی ملو دوستو، وہ نصیحت کریں گے، محبت کرو. اور رات چپکے سے اس کے نشیمن پہ ہم اپنے خون سے لکھیں گے، محبت کرو. بہت بہت شکریہ میم زوبیہ انور.